وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سود پر وعید۔ لغت کے اعتبار سے ربا کے معنی زیادتی، بروتی، بلندی کے آتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ربا کہتے ہیں جو کسی مالی معاوضے کے بغیر حاصل ہو۔ قرآن کریم میں جس چیز کو لفظ ربا کے ساتھ حرام قرار دیا گیا، اردو میں عام طور پر سود اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ربا اور مروجہ سود دونوں عربی و اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یعنی جس چیز کو عربی میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ربا ایک عام اور وسیع مفہوم کا حامل ہے، جبکہ مروجہ سود ربا کی ایک قسم یا اس کی ایک شاخ ہے، کیونکہ مروجہ سود کے معنی ہے روپیہ کی ایک متعین مقدار ایک متعین میعاد کے لیے قرض دے کر متعین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینا۔ بلا شبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے، مگر صرف اسی ایک صورت میں، یعنی قرض و ادھار پر نفع و زیادتی لینے کا نام ربا نہیں ہے، بلکہ ربا کا مفہوم کو وسعت دے کر لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات کی بعض ایسی صورتیں بھی بیان فرمائی ہیں جن میں چیزوں کے باہم لین دین یا ان کی باہمی خرید و فروخت میں کمی بیشی کرنا بھی ربا ہے، اور ان میں ادھار لین دین کرنا بھی ربا ہے، اگرچہ اس ادھار میں اصل مقدار میں کوئی زیادتی نہ ہو، بلکہ برابر لیا دیا جائے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں اور علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوتی، اس رات دیکھا جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، میں نے اپنے اوپر دیکھا تو بادل کی گرج اور بجلیاں تھیں، پھر میرا گزر ایک ایسے گھوڑوں پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی طرح تھے اور ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والے اور گدوانے والے اور سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور کتے کی قیمت اور بدکار عورت کی اجرت اور تصویر بنانے والوں کتے کی قیمت اور بدکار عورت کی اجرت سے منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔ اگر کسی مسلمان کے جسم پر گودنے کے داغ ہوں تو اس کے بارے میں تعلیق القرار میں لکھا ہے کہ اسے کسی بھی تدبیر سے مٹا دیا جائے، اور اگر زخم و خراش پیدا کیے بغیر کسی بھی تدبیر سے ان کو مٹانا ممکن نہ ہو تو پھر چھوڑ دیا جائے۔ ان کو مٹانے کے لیے زخم و خراش کی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہر صورت اس قبیح فعل پر ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے، توبہ کے بعد گناہ گار نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، لیکن مصور سے مراد وہ جانور کا فوٹو کھینچ لے یا جاندار کی تصویر بنائے یا تصویر گاڑے غیر جاندار چیزوں مثلا مکانات، درخت، پہاڑ وغیرہ کی تصویر درست ہے،
خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصویر کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی تصویر بنائی جاتی ہے وہ چیز تصویر کی ایک ضمنی شے ہوتی ہے اور تصویر مقصود بالذات ہوتی ہے. مثلا جب فوٹو کھینچا جاتا ہے یا کاغذ پر تصویر بنائی جاتی ہے تو اس فوٹو یا تصویر کے کاغذ کی حیثیت محض ضمنی ہوتی ہے، اصل مقصد کا تعلق تصویر سے ہوتا ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ جس چیز پر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے وہ چیز مقصود بذات ہوتی ہے اور تصویر اس چیز کا ایک ضمنی وصف ہوتا ہے. مثلا برتن، دیواروں، قالینوں اور پردوں وغیرہ پر بنی ہوئی تصویریں. لہذا پہلی قسم کی خرید و فروخت اور حدیث بالا میں کتے کی قیمت کے ممنوع ہونے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تھا، مگر پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دے دی کہ کتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک شکاری کتے کو مار ڈالا تو آپ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ کتے کے مالک کو 40 درہم ادا کرے. اس طرح ایک شخص نے ایک ریور کے نگہبان کتے کو مار ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ مالک کو اس کتے کے بدلے میں ایک دمبا دے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نہ تو کتے کی خرید و فروخت جائز ہے اور نہ کسی کتے کو مار ڈالنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتے کی قیمت اس کی مالک کو ادا کرے. اس طرح خواہ اس کتے کا پالنا جائز ہو یا ناجائز ہو، خواہ سدایا ہوا ہو یا نہ سدایا ہوا ہو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کی خرید و فروخت جائز قرار دی ہے جس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، مثلا گھر بار کی نگرانی یا ریور گلیوں کی نگہبانی وغیرہ. سود جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اس کی ایک صورت تو سب جانتے ہیں کہ قرضہ لیا، ٹھیک ہے، 1000 روپے قرضہ دیا اور پھر جو ہے کہا کہ واپس 1100 روپے دینا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہ 1100 نہیں دیتا یہ 100 روپے سود ہو گئے، پھر اس 1100 وقت پر نہیں دیا تو پھر 1200 کر کے اور مہلت دے دی. اس طرح ایک یہ سود ہے. ایک بینک میں لوگ رقم رکھواتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور بینک جو ہے اس پر سود دیتی رہتی ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی حرام ہے. اور ایک صورت سود کی وہ ہے جو کہ مروجہ طور پر اس کو اگر یعنی کہ جو سود کی جو تعریف سمجھی جاتی ہے اس کے لحاظ سے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ یہ کہ خاص چیزیں ہیں شریعت میں، 6 چیزوں کا نام بنام ذکر آیا ہے اور پھر اس 6 چیزوں پر علماء نے قیاس کر کے دوسری چیزوں پر بھی حکم دیا ہے. احناف کے نزدیک یہ حکم جو ہے تمام ان چیزوں پر مشتمل ہے جو کہ وزنی ہو یا کیلی ہو، یعنی جس کو وزن سے دیا جاتا ہو تول کر یا پھر اس کو ناپ کر دیا جاتا ہو. ناپنے والی کو کیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان چیزوں کا اگر لین دین کریں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا اگر لین دین کریں تو برابر سرابر ہو اور ادھار نہ ہو بلکہ ہاتھ کے ہاتھ ہو، ورنہ یہ بھی سود میں داخل ہے. چاہے یعنی کہ مثال دیتا ہوں، سونے کا لفظ آیا ہے حدیث میں، ان 6 چیزوں میں سونا بھی ہے، ٹھیک ہے. 1 تولہ سونا میں آپ کو دوں گا، آپ مجھے 1 تولہ سونا دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ لین دین جو ہے ایک تو یہ کہ 1 تولے کے مقابلے میں 1 تولہ ہی ہو،
سونا، 1 تولہ سونے کے مقابلے میں 1 تولہ سونا ہی ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ ادھار نہیں ہو، ہاتھ کے ہاتھ ہونا چاہیے، ورنہ یہ بھی سود میں آتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں آپ کو 1 تولہ سونا ابھی دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد اس کے بدلے میں 1 تولہ سونا دینا، یہ سود میں آئے گا۔ تو یہ جو قسم ہے سود کی، اس کی تفصیل جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر آگے حدیث آئی کہ سود کھانے والوں کے جو پیٹ ہوں گے گھروں کی طرح ہوں گے، سانپ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے، استغفر اللہ العظیم۔ آگے پھر گودنے والے اور گدوانے والے۔ گودنے والے وہ جو سوئی سے جسم کو قرید کر پھر اس میں کوئی سیاہی وغیرہ بھر دیتے ہیں کہ وہ پھر جو ہے وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ دھونے سے بھی ہٹتا نہیں ہے، تو یہ جو ہے حرام ہے اس طرح کرنا۔ اس میں جو کرتا ہے وہ بھی حرام کرتا ہے، جو کرواتا ہے وہ بھی حرام کرواتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کا جو حکم ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے کر لیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اول تو یہ کہ وہ توبہ کرے، ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کرے، اس سے معافی مانگے اور آئندہ یہ حرکت چھوڑ دے۔ اب جو کر لیا ہے اس کا کیا کرے؟ تو اس کو کسی بھی تدبیر سے مٹا دے۔ آج کل اس کو لیزر کے ذریعے سے مٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز سود کھانے والے اور کھلانے والے پر لعنت فرمائی۔ تیسری چیز کتے کی قیمت۔ تو کتے کی قیمت جو ہے یہ ناجائز ہے، اور حدیث اس معاملے میں صاف ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتا جو ہے وہ ٹرین ہو، اس کو سکھایا گیا ہو یا نہیں، یا ٹرین نہیں ہو، جنگلی قسم کا ہو، سکھایا ہوا نہ ہو، اور چاہے جو ہے اس سے کوئی چاہے اس کو پالنا جائز ہو یا نہ جائز ہو۔ لیکن امام ابو حنیفہ، کیونکہ بعض کتوں کو پالنا جائز ہے، مثلا کسی کے پاس کھیتی ہے، اس کھیتی کی نگرانی کرنی ہے، یا جو ہے گھر بار کی نگرانی، اس میں گھر بار کی نگرانی بھی ہے، یا گلہ جو ہوتا ہے بکریوں کا وغیرہ اس کے لیے کتا رکھا جاتا ہے، یا پھر شکار کے لیے کتا رکھا جاتا ہے کہ وہ شکاری جو اس کا مالک ہوتا ہے اس کے لیے شکار کرتا ہے۔ تو جو یہ چند قسم کے جو کتے ہیں وہ پالنا جائز ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک ان کتوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے جس سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، مثلا یہی کہ ریور کی یا گلے کی نگرانی کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے وغیرہ، ایسے کتوں کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی کتے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اور حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلقاً کتے کی، تو حدیث جو ہے وہ جمہور علماء کی مسلک کی تائید کرتی ہے، جو کہتے ہیں کہ بہرحال جو بھی کتا ہو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ یہ جو لوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں اس کی، یہ جو ہے پیسہ حرام ہے۔ اچھا، اور دوسرا بدکار عورت کی، تو یہ تو سب جانتے ہیں بدکار عورت کی قیمت جو ہے حرام ہے، اس کا فعل بھی حرام ہے۔ اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو تصویر بنانے والوں سے مراد جاندار کی تصویر بنانے والے، جاندار کی تصویر بنانا یہ جو ہے اس کو بنانا بھی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت بھی اس کی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر درخت، مکان، پہاڑ وغیرہ کی تصویر بناتا ہے تو اس کو بنانا بھی جائز ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہیں وہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔